أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ یہ سورۃ صف کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواباً کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ پس ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی، لہذا وہ جو مومن تھے وہ غالب آ گئے۔ سامعین کرام، حضرت حکم و عدل مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شورا آفاق کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحات 341 تا 346 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ایک سر اسرار الہیہ میں سے ہے کہ جب کسی رسول یا نبی کی شریعت اس کے فوت ہونے کے بعد بگڑ جاتی ہے
اور اس کی اصل تعلیموں اور ہدایتوں کو بدلا کر بیہودہ اور بے جا باتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور ناحق کا جھوٹ افترا کر کے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ تمام کفر اور بدکاری کی باتیں اس نبی نے ہی سکھلائی تھیں، تو اس نبی کے دل میں ان فسادوں اور تہمتوں کے دور کرنے کے لیے ایک اشد توجہ اور اعلیٰ درجہ کا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ تب اس نبی کی روحانیت تقاضا کرتی ہے کہ کوئی قائم مقام اس کا زمین پر پیدا ہو۔ اب غور سے اس معرفت کے دقیقہ کو سنو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو 2 مرتبہ موقع پیش آیا کہ ان کی روحانیت نے قائم مقام طلب کیا۔ اول جب کہ ان کے فوت ہونے پر 600 برس گزر گیا اور یہودیوں نے اس بات پر حد سے زیادہ اصرار کیا کہ وہ نعوذ باللہ مکار اور کاذب تھا اور اس کا ناجائز طور پر تولد تھا، اور اسی لیے وہ مصلوب ہوا، اور عیسائیوں نے اس بات پر غلو کیا کہ وہ خدا تھا اور خدا کا بیٹا تھا، اور دنیا کو نجات دینے کے لیے اس نے صلیب پر جان دی۔ پس جب کہ مسیح علیہ السلام کی بابرکت شان میں نابکار یہودیوں نے نہایت خلاف تہذیب جرا کی اور باموجب توریت کے اس عہد کے جو کتاب استثناء میں ہے کہ جو شخص صلیب پر کھینچا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کو لعنتی قرار دیا اور متفنی اور کاذب اور ناپاک پیدائش والا ٹھہرایا، اور عیسائیوں نے ان کی مدح میں اطراء کر کے ان کو خدا ہی بنا دیا اور ان پر یہ تہمت لگائی کہ یہ تعلیم انہی کی ہے۔ تب بے اعلام الہی مسیح کی روحانیت جوش میں آئی اور اس نے ان تمام الزاموں سے اپنی بریت چاہی اور خدا تعالیٰ سے اپنا قائم مقام چاہا۔ تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، جن کی بعثت کی اغراض کثیرہ میں سے ایک یہ بھی غرض تھی کہ ان تمام بے جا الزاموں سے مسیح کا دامن پاک ثابت کریں اور اس کی حق میں صداقت کی گواہی دیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 16 باب میں کہا ہے کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پاس نہ آئے گا، پھر اگر میں جاؤں تو اسے تم پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقصیر وار ٹھہرائے گا۔ گناہ سے اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے، راستی سے اس لیے کہ میں اپنے باپ پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت سے اس لیے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے جب وہ روح حق آئے گی تو تمہیں ساری سچائی کی راہ بتا دے گی۔ وہ روح حق میری بزرگی کرے گی، اس لیے کہ وہ میری چیزوں میں سے پائے گی۔ وہ تسلی دینے والا جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا۔ لوکا آیت 4۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ مجھ کو نہ دیکھو گے اس وقت تک کہ تم کہو گے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر یعنی مسیح علیہ السلام کے نام پر آتا ہے۔ ان آیات میں مسیح کا یہ فکرہ کہ میں اسے تم پاس بھیج دوں گا اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ مسیح کی روحانیت اس کے آنے کے لیے تقاضا کرے گی، اور یہ فکرہ کہ باپ اس کو میرے نام سے بھیجے گا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ آنے والا مسیح کی تمام روحانیت پائے گا اور اپنے کمالات کی ایک شرح کی روح سے وہ مسیح ہوگا، جیسا کہ ایک شاخ کی روح سے وہ موسیٰ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں، کیونکہ وہ وجود پاک جامع کمالات متفرقہ ہے۔ پس وہ موسیٰ بھی ہے اور عیسیٰ بھی اور آدم بھی اور ابراہیم بھی اور یوسف بھی اور یعقوب بھی۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهِ، یعنی اے رسول اللہ تم ان تمام ہدایات متفرقہ کو اپنے وجود میں جمع کر لے، جو ہر یک نبی خاص طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ پس اس سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کی شانیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شامل تھیں، اور در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معنی ہیں کہ بغایت تعریف کیا گیا، اور غایت درجہ کی تعریف تبھی متصور ہو سکتی ہے کہ جب انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں جن کا اس وقت لکھنا موجب طوالت ہے اسی پر دلالت کرتی، بلکہ بصراحت بتلاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بے اعتبار اپنی صفات اور کمالات کے مجموعہ انبیاء تھی، اور ہر ایک نبی نے اپنے وجود کے ساتھ مناسبت پا کر یہی خیال کیا کہ میرے نام پر وہ آنے والا ہے۔ اور قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ ابراہیم سے مناسبت رکھنے والا یہ نبی ہے، اور بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ میری مسیح سے بشدت مناسبت ہے، اور اس کے وجود سے میرا وجود ملا ہوا ہے۔ پس اس حدیث میں حضرت مسیح کے اس فکرہ کی تصدیق ہے کہ وہ نبی میرے نام پر آئے گا۔ سو ایسا ہی ہوا کہ ہمارا مسیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیا تو اس نے مسیح ناصری کے ان تمام کاموں کو پورا کیا اور اس کی صداقت کے لیے گواہی دی، اور ان تہمتوں سے اس کو بری قرار دیا جو یہود اور نصارہ نے اس پر لگائی تھیں، اور مسیح کی روح کو خوشی پہنچائی۔ یہ مسیح ناصری کی روحانیت کا پہلا جوش تھا جو ہمارے سید ہمارے مسیح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے اپنی مراد کو پہنچا، فالحمدللہ۔ پھر دوسری مرتبہ مسیح کی روحانیت اس وقت جوش میں آئی کہ جب نصارہ میں دجالیت کی صفت اتم اور اکمل طور پر آ گئی، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ دجال نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا اور خدائی کا بھی، ایسا ہی انہوں نے کیا۔ نبوت کا دعویٰ اس طرح پر کیا کہ کلام الہی میں اپنی طرف سے وہ دخل دیے، وہ قواعد مرتب کیے، اور وہ تنسیخ و ترمیم کی جو ایک نبی کا کام تھا۔ جس حکم کو چاہا قائم کر دیا، اور اپنی طرف سے عقائد نامے اور عبادات کے طریقے گھڑ لیے، اور ایسی آزادی سے مداخلت بے جا کی کہ گویا ان باتوں کے لیے وحی الہی ان پر نازل ہو گئی۔ سو الہی کتابوں میں اس قدر بے جا دخل دوسرے رنگ میں نبوت کا دعویٰ ہے، اور خدائی کا دعویٰ اس طرح پر کہ ان کے فلسفہ دانوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طرح تمام کام خدائی کے ہمارے قبضہ میں آ جائیں، جیسا کہ ان کے خیالات اس پر شاہد ہیں کہ وہ دن رات ان فکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم ہی می برسائیں اور نطفہ کو کسی آلہ میں ڈال کر اور رحم میں عورت میں پہنچا کر بچے بھی پیدا کر لیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدائی تقدیر کچھ چیز نہیں بلکہ ناکامی ہماری بوجہ غلطی تدبیر تقدیر ہو جاتی ہے، اور جو کچھ دنیا میں خدا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ پہلے زمانہ کے لوگوں کو ہر یک چیز کی طبعی اسباب معلوم نہیں تھے، اور اپنے تھک جانے کی حد انتہا کا نام خدا اور خدا کی تقدیر رکھا تھا۔ اب علل طبعیہ کا سلسلہ جب بقولی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو یہ خام خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ پس دیکھنا چاہیے کہ یورپ اور امریکہ کے فلاسفروں کے یہ اقوال خدائی کا دعویٰ ہے یا کچھ اور ہے۔ اسی وجہ سے ان فکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مردے بھی زندہ ہو جائیں، اور امریکہ میں ایک گروہ عیسائی فلاسفروں کا انہی باتوں کا تجربہ کر رہا ہے، اور می برسانے کا کارخانہ تو شروع ہو گیا، اور ان کا منشا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ می کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کریں یا استسقاء کی نماز پڑھیں، گورنمنٹ میں ایک عرضی دے دیں کہ فلاں کھیت میں می برسایا جائے، اور یورپ میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ نطفہ رحم میں ٹھہرانے کے لیے کوئی کل پیدا ہو، اور نیز یہ بھی کہ جب چاہیں لڑکا پیدا کر لیں اور جب چاہیں لڑکی، اور ایک مرد کا نطفہ لے کر اور کسی پچکاری میں رکھ کر کسی عورت کے رحم میں چڑھا دیں، اور اس تدبیر سے اس کو حمل کر دیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ خدائی پر قبضہ کرنے کی فکر ہے یا کچھ اور ہے۔ اور یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ دجال اول نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا، اگر اس کے معنی یہ کر لیے جائیں کہ چند روز نبوت کا دعویٰ کر کے پھر خدا بننے کا دعویٰ کرے گا تو یہ معنی سری باطل ہیں، کیونکہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعویٰ میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے، اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے،
اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام سناوے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایک امت بناوے جو اس کو نبی سمجھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا اسی امت کے روبرو خدائی کا دعویٰ کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تو بڑا مفتری ہے، پہلے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتا تھا اور خدا تعالیٰ کا کلام ہم کو سناتا تھا، اور اب اس سے انکار ہے اور اب آپ خدا بنتا ہے۔ پھر جب اول دفعہ تیرے ہی اقرار سے تیرا جھوٹ ثابت ہو گیا تو دوسرا دعویٰ کیوں کر سچا سمجھا جائے؟ جس نے پہلے خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کر لیا اور اپنے تئیں بندہ قرار دے دیا اور بہت سا الہام اپنے لوگوں میں شائع کر دیا کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کیوں کر ان تمام اقرارات سے انحراف کر کے خدا ٹھہر سکتا ہے؟ اور ایسے کذاب کو کون قبول کر سکتا ہے؟ سو یہ معنی جو ہمارے علماء لیتے ہیں بالکل فاسد ہیں۔ صحیح معنی یہی ہیں کہ نبوت کے دعویٰ سے مراد دخل در امور نبوت اور خدائی کے دعویٰ سے مراد دخل در امور خدائی ہے۔ جیسا کہ آج کل عیسائیوں سے یہ حرکات ظہور میں آ رہی ہیں کہ ایک فرقہ ان میں سے انجیل کو ایسا توڑ مروڑ رہا ہے کہ گویا وہ نبی ہے اور اس پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ایک فرقہ خدائی کے کاموں میں اس قدر دخل دے رہا ہے کہ گویا وہ خدائی کو اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا ہے۔ غرض یہ دجالیت عیسائیوں کی اس زمانہ میں کمال درجہ تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے قائم کرنے کے لیے پانی کی طرح انہوں نے اپنے مالوں کو بہا دیا ہے اور کروڑہا مخلوقات پر بد اثر ڈالا ہے۔ تقریر سے، تحریر سے، مال سے، عورتوں سے، گانے سے، بجانے سے، تماشا دکھلانے سے، ڈاکٹر کہلانے سے، غرض ہر ایک پہلو سے، ہر یک طریق سے، ہر یک پیرائے سے، ہر ایک ملک پر انہوں نے اثر ڈالا ہے۔ چنانچہ 6 کروڑ تک ایسی کتب تالیف ہو چکی ہیں جس میں یہ غرض ہے کہ دنیا میں ناپاک طریق عیسیٰ پرستی کا پھیل جائے۔ پس اس زمانہ میں دوسری مرتبہ حضرت مسیح کی روحانیت کو جوش آیا اور انہوں نے دوبارہ مثالی طور پر دنیا میں اپنا نزول چاہا، اور جب ان میں مثالی نزول کے لیے اشد درجہ کی توجہ اور خواہش پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ نے اس خواہش کے موافق دجال موجودہ کے نامود کرنے کے لیے ایسا شخص بھیج دیا جو ان کی روحانیت کا نمونہ تھا۔ وہ نمونہ مسیح علیہ السلام کا روپ بن کر مسیح موعود کہلایا، کیونکہ حقیقت عیسویہ کا اس میں حلول تھا، یعنی حقیقت عیسویہ اس سے متحد ہو گئی تھی اور مسیح کی روحانیت کے تقاضا سے وہ پیدا ہوا تھا۔ پس حقیقت عیسویہ اس میں ایسی منعکس ہو گئی جیسا کہ آئینہ میں اشکال، اور چونکہ وہ نمونہ حضرت مسیح کی روحانیت کے تقاضا سے ظہور پذیر ہوا تھا، اس لیے وہ عیسیٰ کے نام سے موسوم ہو گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی روحانیت نے قادر مطلق عزا اسمہ سے بوجہ اپنے جوش کے اپنی ایک شبیہ چاہی اور چاہا کہ حقیقت عیسویہ اس شبیہ میں رکھی جائے تا اس شبیہ کا نزول ہو۔ پس ایسا ہی ہو گیا۔ اس تقریر میں اس وہم کا بھی جواب ہے کہ نزول کے لیے مسیح کو کیوں مخصوص کیا گیا۔ یہ کیوں نہ کہا گیا کہ موسیٰ نازل ہوگا یا ابراہیم نازل ہوگا یا داؤد نازل ہوگا، کیونکہ اس جگہ صاف طور پر کھل گیا کہ موجودہ فتنوں کے لحاظ سے مسیح کا نازل ہونا ہی ضروری تھا، کیونکہ مسیح کی ہی قوم بگڑی تھی اور مسیح کی قوم میں ہی دجالیت پھیلی تھی، اس لیے مسیح کی روحانیت کو ہی جوش آنا لائق تھا۔ یہ وہ دقیق معرفت ہے کہ جو کشف کے ذریعہ سے اس عاجز پر کھلی۔ آگے اسنو فرماتے ہیں، اور یہ بھی کھلا کہ یوں مقدر ہے کہ ایک زمانہ کے گزرنے کے بعد کہ خیر اور صلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا، پھر دنیا میں فساد اور شرک اور ظلم عود کرے گا، اور بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے، اور جاہلیت غلبہ کرے گی، اور دوبارہ مسیح کی پرستش شروع ہو جائے گی، اور مخلوق کو خدا بنانے کی جہالت بڑے زور سے پھیلے گی، اور یہ سب فساد عیسائی مذہب سے اس آخری زمانہ کے آخری حصہ میں دنیا میں پھیلیں گے۔ تب پھر مسیح کی روحانیت جو سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی، تب ایک قہری شبیہ میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تب آخر ہوگا
اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسیح کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے مسیح کی روحانیت کے لیے یہی مقدر تھا کہ 3 مرتبہ دنیا میں نازل ہو۔ سامعین کرام، یہ جو میں نے پڑھا ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا آئینہ کمالات اسلام کا یہ جو حوالہ تفصیل ہے، سامعین کرام جن کے پاس کتب ہیں وہ کتابوں میں سے بھی یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ صلیب کے واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ تو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کو اپنی قدرت کے ساتھ کسی محفوظ مقام پر لے گیا تھا۔ بعد ازاں سینٹ پول نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیم کو بدل کر اس کی جگہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نام پر ہی اپنی تعلیم جاری کر دی۔ جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا یہ ایک حوالہ ہے، میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سینٹ پولس کے متعلق، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحات 374 تا 375 پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مذہب جو عیسائی مذہب کے نام سے شہرت دیا جاتا ہے دراصل پولوسی مذہب ہے، نہ مسیحی، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی جگہ تثلیث کی تعلیم نہیں دی، اور وہ جب تک زندہ رہے خدائے واحد لا شریک کی تعلیم دیتے رہے، اور بعد ان کی وفات کے ان کا بھائی یعقوب بھی جو ان کا جانشین تھا اور ایک بزرگ انسان تھا توحید کی تعلیم دیتا رہا۔ اور پالوس نے خام خواہ اس بزرگ سے مخالفت شروع کر دی اور اس کے عقائد صحیحہ کی مخالف تعلیم دینا شروع کیا، اور انجام کار پالوس اپنے خیالات میں یہاں تک بڑھا کہ ایک نیا مذہب قائم کیا اور توریت کی پیروی سے اپنی جماعت کو بکلی علیحدہ کر دیا اور تعلیم دی کہ مسیحی مذہب میں مسیح کے کفارہ کے بعد شریعت کی ضرورت نہیں، اور خون مسیح گناہوں کے دور کرنے کے لیے کافی ہے، توریت کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ اور پھر ایک اور گند اس مذہب میں ڈال دیا کہ ان کے لیے سور کھانا حلال کر دیا، حالانکہ حضرت مسیح انجیل میں سور کو ناپاک قرار دیتے ہیں۔ تبھی تو انجیل میں ان کا قول ہے کہ اپنے موتی سوروں کے آگے مت پھینکو۔ پس جب پاک تعلیم کا نام حضرت مسیح نے موتی رکھا ہے تو اس کے مقابلہ سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ پلید کا نام انہوں نے سور رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یونانی سور کھایا کرتے تھے جیسا کہ آج کل تمام یورپ کے لوگ سور کھاتے ہیں، اس لیے پولس نے یونانیوں کی تالیف قلب کے لیے سور بھی اپنی جماعت کے لیے حلال کر دیا، حالانکہ توریت میں لکھا ہے کہ وہ ابدی حرام ہے اور اس کا چھونا بھی ناجائز ہے۔ غرض اس مذہب میں تمام خرابیاں پولس سے پیدا ہوئیں۔ میں ایک اور حوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سینٹ پولس کے متعلق، یا یہ جو موجودہ عیسائی مذہب ہے، کہتے عیسائی مذہب میں دراصل یہ پولوسی مذہب ہے، تو اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 291 تا 292 پر فرماتے ہیں، یعنی یہ کہ تثلیث اور 3 خداؤں کی بنیاد دمشق سے ہی پڑی تھی۔ کیا ہی منحوس وہ دن تھا جب پولس یہودی ایک خواب کا منصوبہ بنا کر دمشق میں داخل ہوا اور بعض سادہ لو عیسائیوں کے پاس یہ ظاہر کیا کہ خداوند مسیح مجھے دکھائی دیا، اور اس تعلیم کے شائع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گویا وہ بھی ایک خدا ہے۔ بس وہی خواب تثلیث کے مذہب کی تخم ریزی تھی۔ غرض یہ شرک کے عظیم کا کھیت اول دمشق میں ہی بڑھا اور پھولا، اور پھر یہ زہر اور جگہوں میں پھیلتی گئی۔ سامعین کرام، میں گزشتہ خطبات میں اکثر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے چند الہامات کا ذکر کرتا رہا ہوں۔ مثلا ایک یہ الہام کہ بلائے دمشق، اور ایک یہ کہ اخرج منہ الیزیدیون، یعنی قادیان میں یزیدی طبع یزیدی صفت لوگ پیدا کیے گئے ہیں، اور پھر یہ سارے تشریح حضور سامنے ازالہ اوہام جو اپنی کتاب ہے ان میں انہوں نے فرمائی ہوئی ہے۔ اور پھر حضور سامنے یہ بھی تشریح فرما دی کہ یہ جو قادیان ہے یہ بالکل
دمشق کا مسیل ہے، اور اس قادیان میں اسی قسم کے یزیدی طبع لوگ پیدا ہوئے ہیں جس یزید کا تخت جو ہے دمشق میں تھا۔ تو اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ تثلیثی مذہب یا مسیح عیسیٰ ابن مریم جو خدا تعالیٰ کا ایک برگزیدہ بندہ تھا، اس کو خدا بنانے کا یہ جو شرک ہے، یہ سب سے پہلے دمشق سے شروع ہوا، اور اس کا آغاز کرنے والا پولس یہودی تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں یہ جو مذاہب عیسائی مذہب کے طور پر مشہور ہیں، کیتھولک ہے، پروٹیسٹنٹ ہیں، یہ لوگ سارے یہ عیسائی مذہب نہیں ہے۔ یہ پولس یہودی جو تھا، سینٹ پولس، اس کی کہ پھیلایا ہوا جو گند ہے یا تثلیثی مذہب جو ہے یا تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ اسی کا مذہب ہے، سینٹ پولس کا، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پاکیزہ تعلیم یا وہ پاکیزہ مذہب ہے۔ عیسائیوں کے بہت فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ آج بھی ان میں ایک ایسا فرقہ ہے کہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا، وہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر، رسول اور ایک برگزیدہ بندہ مانتا ہے، لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اس دنیا میں۔ لیکن اکثریت جو ہے، مثلا کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ، یہ سارے لوگ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم پر علیہ السلام پر ظلم کرتے ہوئے اس کو خدا کا بیٹا اس کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی والدہ محترمہ صدیقہ مریم کو بھی خدائی میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حق معدل امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی وفات کے بعد آپ کی احمدیت یا تعلیم کے ساتھ بھی بلائے دمشق یا بلائے قادیان نے دنیا کمانے کے لیے وہی کام کیا جو سینٹ پولس نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیم کے ساتھ کیا تھا۔ جیسا کہ میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا آئینہ کمالت اسلام کا، کہ جب کسی نبی کی تعلیم کو اس کی امت، اس کی جماعت، اس کے پیروکار بدل ڈالتے ہیں، طرح طرح کی بدعتیں پیدا کرتے ہیں، غلط باتیں پیدا کر کے اس نبی کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس قسم کے حالات میں پھر اس مرحوم نبی کی جو روح ہے جوش مارتی ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ اے خدا میرا کو قائم مقام دنیا میں ظاہر فرما، تاکہ وہ جو غلط باتیں میری نام پر پھیلائی جا رہی ہیں یا پھیلا دی ہیں میرے پیروکاروں نے، تو ان غلط باتوں سے وہ میری بریت ظاہر کر دے۔ تو ایسے ہی جیسے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب کے بعد سینٹ پالوس کی وجہ سے عیسائی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے پیروکاروں میں وہ دجل پھیل گیا، دجالیت پھیل گئی، وہ سارا دجالیت پولوسی مذہب جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے نام پر وہ چل رہا ہے۔ ایسے ہی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ آپ علیہ السلام کے بعد بھی کچھ لوگوں نے آپ کی تعلیم کو کلیتاً بدل دیا، احمدیت کو، لیکن احمدیت کے نام پر اپنا وہ جو غلط عقائد ہیں، بدعتیں ہیں، وہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ مرزا غلام صاحب کے نام پر آپ کے احمدیت کا نام لے کر اور خدا تعالیٰ کا نام لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ چلا رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، تو جب کہ حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم تو ٹوٹلی بدل دی گئی ہے۔ تو اس حوالہ سے میں چند باتیں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں 4 بدعتیں یا بڑی غلط باتیں ہیں اس کا میں آپ ذکر کروں گا، اور یہ قسمہ قسم کی برائیاں، بدعتیں تو پیدا کر دی گئی ہیں احمدیت میں۔ احمدیت کا صرف نام ہے، اس کی جگہ پر یہ بلائے قادیان کا اپنا کاروبار ہے، اپنی تعلیم ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنی معبودیت کو چلایا ہوا ہے۔ تو بہت ساری ہیں، لیکن 4 کا میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ انہی 4 جو غلطیاں ہیں، اس کے حوالہ سے میں اکثر اپنے مخالفین جو بلائے قادیان کی یہ جماعت ہے، جماعت قبرستان، اس کے مولویوں کو، اس کے خلیفوں کو جو سو کال خلیفے بنے پھرتے ہیں، اور ان کے جیالوں کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آئیں ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ تمہارے عقائد سچے ہیں یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، عرصہ دراز سے میں 17-18 سال سے ان کو پکار رہا ہوں بابانگ بلند، لیکن میرا یہ گفتگو کے حوالہ سے بھی میرا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے گزشتہ سال مبالہ کے لیے بھی ان کے سو کال خلیفہ کو بلایا، باقاعدہ اس کا سارا وہ alghulam.com پر میرے مبالہ جو ہے وہ وہاں پر شائع ہے، میرے ساتھی جو ہیں ان کے سائن میرے اور میرے اہل ویال کے موجود ہیں۔
لیکن ان کا جو نام نہاد سو کال خلیفہ ہے یہ بھی، ان کے مولوی بھی سارے بھاگ گئے۔ تو بہرحال میں آج وہ اختصار کے ساتھ وہ 4 باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بعد اس کے پیروکاروں نے سینٹ پولس یہودی نے جو تماشا کیا، ویسا ہی حضرت مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد اس کی جماعت میں یہ تماشا ہو چکا ہے۔ اب میں الہامی پیشگوئی مسلم موت کے متعلق اب بات کروں گا۔ بانی بلائے دمشق یا بلائے قادیان نے اپنے مذہبی اقدار کو مستحکم اور دوام دینے کے لیے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو بخشی گئی الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موت کے مصداق ہونے کا جھوٹا دعویٰ مسلم موت کر کے نہ صرف اس پر قبضہ کیا بلکہ اس طرح جماعتی احمدیہ میں یا دین اسلام میں نزول فرمانے والے نشان رحمت یا ذکی غلام یا جلالی مسیح عیسیٰ بن مریم سے متعلقہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی مسلم موت، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کو بھی اپنے زوم میں بانی بلائے قادیان نے ختم کر دیا، اور اس طرح جماعت احمدیہ میں اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا کی کیفیت یا حالت پیدا کر دی۔ یہ تو ڈرامہ کیا، یہ سارے کام جو بانی تھا بلائے قادیان کا مرزا بشیر الدین محمود احمد، ان کے یہ سارے یہ کام ہیں۔ اس کے بعد ان کے جانشین اسی کام میں مصروف ہیں آج تک، اسی کا کام چلایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو یہ تو الہامی پیشگوئی مسلم موت سے انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ پیشگوئی جس کے مصداق تو اللہ نے بنانا ہے، اللہ بنائے گا، یعنی اللہ جب بنائے گا اسے تو وہ کھڑا ہوگا اللہ سے الہام پا کر۔ تو بشیر الدین محمود صاحب نے یہ پہلے یہ کام کر لیا، اس کی پیشگوئی کا جھوٹا دعویٰ مسلم موت کر کے اس پر قبضہ کر کے وہ اس پیشگوئی کو ہی ختم کر دیا، اپنے ذات پر لگا لے۔ اس کی تفصیل میرے مضامین میں، میرے خطبات میں، میری تقاریر میں میں نے بہت کثرت سے بیان کی ہوئی ہے۔ دوسری جو ایت استخلاف جو ہے، اس کے متعلق انہوں نے یہ جرم کیا، یعنی اس کو مس یوز کیا۔ سامعین کرام، ایت استخلاف یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی وصیت کو مس یوز کرتے ہوئے اس بلائے قادیان نے اپنی مذہبی آمریت یا مذہبی اقدار کو جھوٹے طور پر خلافت الی منہاج نبوت بنا لیا ہوا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ خاکسار نے اس سے پہلے 26 اپریل سے لے کر 23 اگست 2019 تک 10 خطبے میں نے اسی حوالے سے دیے ہیں، یعنی اس کے 10 حصے ہیں، وہ 10 خطبے ہیں۔ ان خطبوں میں نے بڑی دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے، یہ چیزیں حضور صاحب کے رسالہ الوصیت اور ایت استخلاف کے حوالے سے میں نے ثابت کیا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا کوئی جاری کرنے کا کوئی اشارہ تک نہیں فرمایا، اور ایت استخلاف کے حوالے سے میں نے بارہا حضور صاحب کا یہ حوالہ پڑھا ہے برہان احمدیہ کا کہ حضور صاحب نے فرمایا اس ایت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء جاری کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور وہ شروع میں آسم کے وفات کے بعد وہ چاروں خلفائے راشدین جو محمدی ہیں وہ اس کے مصداق ہیں اس کے ایت کے۔ اس کے بعد وہ خلافت الی منہاج نبوت جو آسم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوئی تھی، وہ 30 سال کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ختم ہو کر ملوکیت کا سلسلہ جاری ہو گیا امت محمدیہ میں۔ ملوکیت کا سلسلہ جاری ہونے کے بعد پھر وہ ظالم و جابر بادشاہ میں بدل گیا، یعنی یزید جس کا نمائندہ ہے۔ اور اس کے بعد یعنی دوسری صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے خلافت الی منہاج نبوت کا جو وعدہ آسم سے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں کیا ہے، اسی کے مطابق دوسری صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کھڑا کیا۔ وہ اپنے وقت کے خلیفہ بھی تھے اور اپنے وقت کے مجدد بھی تھے، تو وہ ایت استخلاف کے مصداق تھی ان کی خلافت۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے ان باتوں کو اپنی کتاب شہادت القرآن میں بڑی تفصیل میں فرمایا ہوا ہے۔ سامعین کرام، میرے احمدی بھائی، شہادت القرآن پڑھ کر یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں دیکھ لیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب نے یہ جو مجددین ہیں
یہ تجدیدی خلفاء ہیں، الہامی خلفاء ہیں جنہیں اللہ کھڑا کرتا ہے۔ محمدی خلفائے راشدین کی خلافت علی منہاج نبوت کے خاتمہ کے بعد یا ان کی خلافت راشدہ کے خاتمہ کے بعد امت محمدیہ میں یہ جو ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، ان مجددین کی خلافت کو ہی مرزا غلام صاحب نے خلافت علی منہاج نبوت کا مصداق قرار دیا ہے، یا ان مجددین کی خلافت کو ہی حضور صاحب نے ایت استخلاف یا سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کی مصداق قرار دیا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام صاحب خود تحفہ گولوڑیوں میں فرماتی ہیں، میں بھی اسی سلسلے کا 14ویں صدی کے سر پر 13واں خلیفہ ہوں، یعنی آسم کا خلیفہ ہوں میں۔ تو آسم کا جو خلیفہ ہو تو وہ اپنے بعد کس طرح کا اپنی خلافت کو جاری کرنے کا وہ جرت کر سکتا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی صاحب شریعت نبی ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کے وفات کے بعد ان کی دین کی تمکنت اور ان کی استحکام کے لیے خلافت کا وعدہ فرمایا کرتا ہے کہ میں اے میرے بندے تیرے بعد تیرے دین کی تمکنت اور استحکام کے لیے خلفاء بعد میں کھڑا کروں گا۔ حضرت موسیٰ صاحب کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہوا، وہ صاحب شریعت نبی تھے، اور اس طرح آسم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں وعدہ فرمایا کہ میں تیرے بعد تیری دین اسلام کی تمکنت اور استحکام کے لیے خلفاء کھڑا کروں گا، یعنی اللہ ان کو بنائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس دین میں آیت استقلاب میں کہ میں ان کو بناؤں گا، کھڑا کروں گا۔ وہ الہام پا کر روح القدس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسوی امت میں بھی ہزاروں نبی آئے، وہ سارے نبی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے وہ توریت کی تعلیم کو یہودیوں کو ٹھیک اصلاح کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے تھے۔ ان کے بعد کسی نبی کے بعد بھی کوئی خلافتی سلسلہ جاری نہیں ہوا، قرآن کریم سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جتنے مجددین آ رہے ہیں کسی مجدد کے بعد کوئی خلافتی سلسلہ جاری نہیں ہوا، نہ وہ کر ہی سکتے ہیں کہ وہ تو آسم کے خلیفے ہیں۔ امت محمدیہ میں ایت استخلاف کے مطابق قیامت تک جو خلفاء اللہ کھڑے کرے گا، یہ مجدد کھڑے کرے گا، یہ سارے الہامی اور تجدیدی خلفاء ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، اور قیامت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب ضرور اللہ تعالیٰ نے ایک امتی نبی کا ان کو مقام دیا، اور وہ غلام نبی تھے، تو نہ ان پر ایت استخلاف نازل ہوئی، نہ وہ صاحب شریعت نبی تھے، تو یہ اسی وجہ سے وہ اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کے جاری کرنے کا وہ اشارہ بھی نہیں انہوں نے کیا، نہ وہ کر سکتے تھے۔ لیکن بلائے قادیان اتنے جھوٹے لوگ ہیں، وہ یہ اس کی اولاد ہی ہے، تو ان لوگوں نے اپنی نام نہاد جو مذہبی آمریت ہے اس کو مستحکم اور دوام دینے کے لیے جھوٹے طور پر ایت استخلاف کو مس یوز کیا، اور حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد خلافت علی منہاج نبوت اپنی بلائے دمشق کو، اپنی بلائے قادیان کو نام دے کر انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو 10 خطبات کا میں نے ذکر کیا ہے، سامعین ان کو دوبارہ سن سکتے ہیں اور خود معلوم کر سکتے ہیں کہ ایت استخلاف کے ساتھ ان بلائے قادیان نے کیا کیا۔ اور تیسرا، مجددین کا انکار کر دیا، تیسری خرابی بدعت یا انہوں نے گمراہی ڈالی مرزا غلام صاحب کی جماعت میں یا ان کی ایسی احمدیت میں۔ مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں، اپنی تعریفات میں سینکڑوں دفعہ حدیث مجددین کو ایک سچی حدیث قرار دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث ہے جس میں آسم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، حضور صاحب نے بارہا اپنی کتابوں میں فرمایا ہے کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 جو ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی جو یہ آیت ہے، اس کے مطابق یہ آسم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ مجددوں کے سلسلے کی اپنی امت کو خبر دی تھی کہ ہر صدی کے سر پر میری دین میں، میری امت میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ میری امت میں سے کسی مومن کو منتخب کر کے اس کو مبعوث فرما دے گا ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو اس ایت استخلاف کو حضور سامنے سینکڑوں دفعہ اس کا ذکر فرمایا اور اس کو سچی حدیث قرار دیا، جبکہ یہ جو بلائے قادیان ہے جو بانی تھا اس کا یا اس کے بعد اس کے جانشین چلے آ رہے ہیں، اس حدیث مجددین کا نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ اسے جعلی اور وضعی بھی قرار دیتے پھر رہے ہیں۔ اور خاکسار نے اپنے مضامین میں اور اپنے تقاریر میں اور خطبات میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کی اس جعل سازی کے میں نے ثبوت پیش کیے ہیں۔
مرزا طاہر احمد کے، مرزا ناصر احمد کے، موجودہ جو ان کا سو کال خلیفہ ہے، اس کی میں نے ثبوت دیے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود کے بھی دیے ہیں بھی کس طریقے سے ان لوگوں نے حدیث مجددین کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے جعلی اور وضعی قرار دیا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے فتویٰ کے مطابق سامعین کرام وہ فرماتے ہیں، کیوں چھوڑتی ہو لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث کو چھوڑنے والا مرزا غلام احمد کے فتویٰ کے مطابق وہ خبیث ہے۔ بلائے قادیان خبیثوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتویٰ کے مطابق خبیثوں کا یہ ٹولہ ثابت ہو چکا ہے۔ میں نہیں ان کو کہتا، مرزا غلام صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ کہہ رہا ہے۔ چوتھا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، قدرت ثانیہ کے ساتھ بھی انہوں نے کھلواڑ کیا۔ یہ قدرت ثانیہ کا ذکر حضور صاحب نے اپنے رسالہ الوصیت میں کیا ہوا ہے۔ یہ جو میرے 10 خطبات ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ آپ دوبارہ سنیں، اس میں نے ان کے فراڈ جال سازیاں قدرت ثانیہ کے حوالے سے جو انہوں نے کی ہوئی ہیں تو ان کا بڑا تفصیل کے ساتھ میں نے بار بار ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اس خطبہ میں صرف اشارتاً باتیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سینٹ پولوس نے حضرت مسیح عیسی ابن مریم السلام کے بعد اس کی تعلیم کے ساتھ جو جال سازی کی، اس کو خراب کیا اور ایک نیا مذہب جاری کر لیا، ویسے ہی مرزا غلام صاحب کے بعد بھی بانی بلائے قادیان کے جب بانی تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے وہی کام حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب کی احمدیت کے ساتھ، آپ کی تعلیم کے ساتھ وہی کام کیا۔ بلائے قادیان نے سامعین کرام اپنی مذہبی آمریت یا مذہبی اقتدار کو مضبوط کرنے اور اس سے احمدیوں کو مروب کرنے اور انہیں غلام بنانے کے لیے اسے جھوٹے طور پر قدرت ثانیہ کا رنگ بھی دیا ہوا ہے یا اس پر رنگ بھی چڑھایا ہوا ہے۔ حالانکہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت یا قیادت میں یہی لوگ یعنی بلائے قادیان قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتماعی دعائیں کرواتے رہے تھے۔ میں نے بارہا ان کا وہ پیش کیا ہے، مقام ظہور قدرت ثانیہ کا جھوٹا جو بورڈ ہے، جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا، یعنی ان کی وفات کے بعد جب احمدی قیادت پر بلائے قادیان نے قبضہ کر لیا تو جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا وہاں مقام ظہور قدرت ثانیہ کا جھوٹا اور جعلی بورڈ لگا لیا۔ آپ خود فیصلہ کرو کہ جو لوگ قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کر رہے تھے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور قیادت میں، تو ان کے وفات کے بعد جب اس پر جماعت پر قبضہ کر لیا تو وہ اس کی جہاں پر انتخاب ہوا تو وہاں پر وہ بورڈ لگاتے پھر رہے ہیں مقام ظہور قدرت ثانیہ۔ آپ خود سوچو کہ اتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں یہ بلائے قادیان ہیں، یہ وہی یزیدی طبع لوگ ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام نازل ہوا تھا، اخرج منہ الجزیدیون، یعنی قادیان میں یزیدی طبع لوگ پیدا کیے گئے ہیں یا الہام ہوا تھا بلائے دمشق، اور پھر حضور صاحب نے قادیان کو دمشق کا مسیل بنایا، قرار دیا کہ یہ مطلب کہ میرا جو قادیان ہے دمشق کا مسیل ہے، کیونکہ اس میں بھی یزیدی طبع لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ میں سامعین کو کہوں گا کہ خاکسار کا گزشتہ سال خطبہ جمعہ جو 16 فروری 2018 ہے وہ سنیں۔ اس کا عنوان ہے عبدالغفار جنبہ مدعی مئو ذکی غلام مسیح الزمان کی طرف سے مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی پیشکش۔ تو یہ خطبہ بھی سنیں، اور علاوہ اس کے مضمون نمبر 125 عبدالغفار جنبہ کی طرف سے مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی کھلی پیشکش، تو یہ مضمون بھی پڑھ لیں۔ تو خاکسار کے بالمقابل نہ یہ لوگ میرے سامنے گفتگو کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی یہ لوگ میرے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ بگوڑے ثابت ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ روحانی خزائن جلد 17 صفحات 399 تا 400 پر حضور صاحب نے فرمایا ہے، یا ان کا ایک فتویٰ ہے، ایک فیصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے، مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ سامعین کرام، یہ لوگ بھی میرے بالمقابل بھاگ کر دراصل یہ لوگ ہجرے ثابت ہو چکے ہیں، یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو مخنث ثابت کر دیا ہے کہ یہ بالمقابل اس سازش کے یہ سارے لوگ مخنث ثابت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو ہوش کے ناخن لیں اور سمن سے کام لیں، اور جو گند انہوں نے ڈالا ہے
مرزا غلام صاحب کی جماعت میں یا وہ جو خرابیاں پیدا کی ہیں احمدیت میں، تو اللہ تعالیٰ میرے احمدی بھائیوں کو توفیق بخشے کہ وہ اس گند سے باہر آنے کے لیے کوشش کریں۔ اگر ان کا کوئی سوال ہو تو میرے ساتھ بات کریں۔ اس کے بعد سامعین کرام، خاکسار کے کسی عزیز نے 28 اگست 2019 کو 3 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ اس عاجز کی طرف ارسال کیا تھا۔ مقصد ان کا یہی تھا کہ خاکسار اس ویڈیو کلپ کے متعلق کچھ بیان کرے۔ یہ ویڈیو کلپ یوٹیوب پر اس وقت موجود ہے۔ جہاں تک اس ویڈیو کے کلپ کا تعلق ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو کلپ میں برطانیہ کے جامعہ احمدیہ کا کوئی طالب علم بلائے قادیان کے سو کالڈ خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد سے اس طرح سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وہی حوالہ ہے، 8 10 12 الفاظ ہیں جو اب میں نے تفصیلی حوالہ آئینہ کمالات اسلام کا پڑھا ہے، اسی کے آخر پہ 12 جو لائنیں میں نے پڑھی تھی پہلے، وہی 12 لائنیں میں پڑھوں گا۔ اس طالب علم نے یہ 12 لائنیں پڑھ کے اس کے بعد اپنا سوال کیا اپنے نام نہاد خلیفہ سے۔ وہ طالب علم اس طرح سوال کرتا ہے کہ اس تقریر میں اس وہم کا بھی جواب ہے کہ نزول کے لیے مسیح کو کیوں مخصوص کیا گیا، یعنی حضور صاحب کا یہ الفاظ وہ پیش کرتے ہیں آئینہ کمالات اسلام کے۔ اس تقریر میں اس وہم کا بھی جواب ہے کہ نزول کے لیے مسیح کو کیوں مخصوص کیا گیا، یہ کیوں نہ کہا گیا کہ موسیٰ نازل ہوگا یا ابراہیم نازل ہوگا یا داؤد نازل ہوگا، کیونکہ اس جگہ صاف طور پر کھل گیا کہ موجودہ فتنوں کے لحاظ سے مسیح کا نازل ہونا ہی ضروری تھا، کیونکہ مسیح کی ہی قوم بگڑی تھی اور مسیح کی قوم میں ہی دجالیت پھیلی تھی، اس لیے مسیح کی روحانیت کو ہی جوش آنا لائق تھا۔ یہ وہ دقیق معرفت ہے کہ جو کشف کے ذریعہ سے اس عجز پر کھلی ہے، اور یہ بھی کھلا کہ یوں مقدر ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد کہ خیر اور صلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا، پھر دنیا میں فساد اور شرک اور ظلم عود کرے گا، اور بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے، اور جاہلیت غلبہ کرے گی، اور دوبارہ مسیح کی پرستش شروع ہو جائے گی، اور مخلوق کو خدا بنانے کی جہالت بڑے زور سے پھیلے گی، اور یہ سب فساد عیسائی مذہب سے اس آخری زمانہ کے آخری حصہ میں دنیا میں پھیلیں گے۔ تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی۔ تب ایک قہری شبیہ میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا خاتمہ ہو جائے گا، تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسیح کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے مسیح کی روحانیت کے لیے یہی مقدر تھا کہ 3 مرتبہ دنیا میں نازل ہو۔ یہ الفاظ پڑھ کر اس طالب علم نے، یا وہ جو سوال کنندہ تھا، بلائے قادیان کے سو کولڈ خلیفہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں، وہ اپنے یعنی کلپ اگر سنیں گے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی تحریر میں جس جلالی مسیح کا ذکر فرمایا ہے اور جس نے آخری زمانہ میں نازل ہونا ہے، اس جلالی مسیح کی حقیقت کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو میں اس طالب علم کا وہ جو سوال پوچھتا ہے اپنے سو کال خلیفہ سے، میں پہلا اس کا سوال پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اپنے سو کال خلیفہ سے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جمالی طور پر آئے تھے، تو یہ جلالی رنگ میں ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ حوالہ جو میں نے 10 12 لائنیں پڑھی ہیں، یہ پڑھ کر پھر وہ اپنے خلیفہ سے پوچھتا ہے، یہ سوال کرتا ہے۔ اب خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کا جواب سنیے اور ساتھ ساتھ ماتم بھی کرنا شروع کر دیجیے۔ وہ کیا جواب دیتا ہے اس کا، اپنے طالب علم جو جامعہ احمدیہ کا ہے۔ مرزا مسرور صاحب جواباً فرماتے ہیں، جمالی آئے تھے۔ کون آیا تھا؟ اب سنتے رہیے۔ مسیح کی مثال دے رہے ہیں نا، مسیح خود آیا تھا، اس کے مثیل کے طور پہ آئے تھے، امن کا پیغام پھیلانے کے لیے اور پیار اور محبت سے دنیا کو قائل کرنے کے لیے۔ دنیا نہیں قائل ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے؟ حسن کی حدیث خلافت اعلی منہج نبوت قائم ہوگی جو تا قیامت رہے گی۔ حالانکہ خلافت اعلی منہج نبوت کا اس سوال میں کوئی تک ہی نہیں بنتا، ذکر ہی نہیں اس بات کا۔ وہ اپنی خلافت اعلی منہج نبوت کے پھر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ایک وقت میں ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں جا کے اس وقت کا خلیفہ اپنے آپ کو، یعنی بلائے قادیان خلیفہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر
اس وقت کا خلیفہ اپنے آپ کو اس ایسی حالت میں لائے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی وابستہ رہے گا اور یہ اعلان کرے کہ اصلاح نہیں ہو رہی تو پھر وہ جلالی پہلو پہ بھی اپنا دکھائے گا. ٹھیک ہے، تاکہ اس فتنہ کا خاتمہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے سامعین اکرام، میں یہاں ضمن آگے بات مسعود صاحب کا وہ پڑھتا ہوں، بعد میں وہ جواب تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن ایک یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک محاورہ ہے پنجابی کا، جتھے دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بلائے قادیان کو خلافت بنا کر، اور پھر عاصم کی ایک حدیث ہے اور اس کا اتنا مس یوز کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، تو اپنی خلافت علیہ منہاج نبوت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہے یہ بلائے قادیان. یہ ایک مذہبی آمریت ہے جو خلافت کے نام پر، قدرت ثانیہ کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر کے، لوگوں کو غلام بنا کے، اسیر بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. اب یہاں پر بھی خلافت علیہ منہاج نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ سوال میں نہیں، کیونکہ جو سوال کنندہ وہ تو سوال ہی کچھ اور کر رہا ہے، مطلب وہ جلالی مسیح کی بات کر رہا ہے. یہ اپنا یہاں پر یہ خلافت علیہ منہاج نبوت لے کے آئے ہیں. تو محاورہ صحیح ہے کہ جتھے دی کھوتی ہوتی آن کھلوتی. اچھا، آگے وہ کہتے ہیں جواب میں مرزا مسعود صاحب، اس وقت آگے اس کے بعد پھر قیامت کا دن تبھی ہوگا جب فساد دنیا میں برپا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر جب دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا تو سب بھی لپٹ جائے گی، لیکن یہ سلسلہ اسی سلسلے سے چلنا ہے. یعنی جو اپنی بلائے قادیان ہے جس کو خلافت بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کہتا ہے کہ اسی سلسلے سے چلنا ہے، کسی نئے نے نہیں آنا. لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے جھوٹے لوگوں پر جو خلیفہ بن کر بیٹھے ہوئے اور اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے آگے کہ ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا. یہ حدیث مجددین مرزا غلام احمد علیہ السلام حق مودل نے سینکڑوں دفعہ فرمایا کہ سچی حدیث ہے، اور سچی حدیث کے انکار کرنے والوں کو خبیث قرار دیا ہے. یہ خبیث ٹولہ یہ کہتا ہے کسی نے نہیں آنا. حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا اور میرے بعد بھی آئے گا. اور پھر مرزا غلام صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں ایک ایسی پیشگوئی نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان رحمت اور ایک ذکی غلام کی بشارت دی. مرزا غلام صاحب نے اسے مسلم موعود کا نام دیا. مسلم موعود کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ایسا اصلاح کرنے والا جس کا اللہ وعدہ دے. تو یہ بندے کہتے ہیں کسی نے نہیں آنا. اس حدیث کو بھی رکھو سامنے، اس کو بھی رکھو، ان بیانات کو بھی رکھو، حضرت مسیح موعود صاحب کے جو اقتباس ہیں دوسرے ان کو بھی رکھو، رسالہ الوصیت میں جو لکھا ہے اس کو بھی سامنے رکھو. پھر ان ساری چیزوں کو ملا کے پڑھو تو پھر جواب مل جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جماعتی احمدیہ قبرستان کے احمدیوں رو اپنے اس خدا کے بنائے ہوئے خلیفے پہ کے جواب پر، یہ جواب دیتا پھر رہا ہے. تو سوال میں نے پڑھ دیا ہے. اس لگتا ہے کہ برطانیہ کی جامعہ احمدیہ کوئی طالب علم ہے جو کر رہا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ جو آپ کا سو کال خلیفہ ہے، سوال کنندہ نے تو اپنے سوال میں جلالی مسیح کی حقیقت کے متعلق پوچھا ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے. لیکن وہی کہتے ہیں کہ محاورہ ہے سوال گندم جواب چنا. یعنی سوال کچھ اور ہے، وہ جلالی مسیح کے متعلق پوچھ رہا ہے. تو جناب خلیفہ صاحب جناب خلافت علیہ منہاج نبوت کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی جی اسی سے سلسلہ چلنا ہے، آگے کس نے نہیں آنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ان خدا کے نعوذ باللہ من ذالک بنائے ہوئے خلیفوں کا حال ہے. اس کے بعد سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو اب اس سوال کا جو جواب ہے جو احمدی طالب علم نے پوچھا ہے جامعہ احمدیہ کے، میں جواب آپ لوگوں کو دیتا ہوں. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی تحریر میں یا سوال کنندہ نے اپنے سوال میں جس جلالی مسیح کی حقیقت کے متعلق پوچھا ہے وہ دراصل وہی جلالی مسیح ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں نشان رحمت ذکی غلام کلمۃ اللہ قرار دیا تھا. یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو ایک فارسی الہامی شعر میں اس طرح خبر دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. یعنی خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہ دوبارہ آنے والا عیسیٰ ہی وہ جلالی مسیح ہے جس کا حضور سامنے آئینہ کمالت اسلام جو اپنی کتاب ہے اس میں جو میں نے تفصیلی حوالہ ان کا پڑھا ہے، آخر پہ تیسری دفعہ جب وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی روح کو جوش آنا ہے اور اس کا نزول ہونا ہے
تو جلال الہی کے ساتھ یا وہ جلالی مسیح ہوگا ایک قہری شبی کے ساتھ اس کا نزول ہو کر پھر دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی. یہ وہی محمدی مریم کو مرزا غلام احمد کو چلہ ہوشیارپور میں اسی عیسیٰ ابن مریم کی اسی جلالی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی. اس کی مزید تفصیل اگر سامعین چاہتے ہیں تو میرا تقریر بڑی تفصیل سے میں نے کی تھی. امسال جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کا جو جلسہ سالانہ ہے وہ 28 جولائی 2009 کی تقریر ہے. اس کا عنوان اس طرح ہے کہ امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت. یہ آپ سنیں وہاں پر تفصیل میں نے بتائی ہے. وہ جس کی تفصیل ہے وہ وہی جلالی مسیح ہے. آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی جواباً میں جو طالب علم ہے جامعہ احمدیہ کا جس نے یہ سوال اٹھایا اپنے سوکار خلیفہ کے آگے، میں اس کو اب جواب دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد پر نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلہ میں جو الہامی کلام نازل فرمایا تھا وہ تفصیلی پیش ہوئی. یہ اکثر میں پڑھا کرتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کے متعلق فرمایا ہوا ہے. کیا فرمایا ہے؟ یہ اللہ کا الہامی الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق ذکی غلام کے متعلق، نشان رحمت کے متعلق، یا کلمۃ اللہ کے متعلق، یا عیسیٰ کے متعلق، یا مسیح کے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. سامعین کرام، یہ الہامی الفاظ ہیں. جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. یہ الہامی الفاظ اس حقیقت کا قطعی ثبوت ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے آئینہ کمالات اسلام میں آخری زمانے میں جس جلالی مسیح کے نزول کا ذکر فرمایا ہے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں، اور جس کا وہ جامعہ احمدیہ کے طالب علم نے حوالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھ کر سوال کیا اپنے سوکار خلیفہ سے، اس سے مراد وہ جلالی مسیح مراد ہے، یعنی چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی مسلم موت کا حقیقی مصداق وہ ہے. تو اب وہ اس کی پیشگوئی پر بلائے قادیاں قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اس کو تو ختم کر دیا. تو اب اپنی وہ نام نہاد ایک گدی بنا کے مذہبی بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور نام اس کو خلافت کا دیا ہوا ہے، قدرت ثانی کا دیتے پھر آپ جواب کیا دیں؟ وہ بیچارے وہ اس کا سوال تو ٹھیک ہے لیکن وہ ان کا خلیفہ نام نہاد جھوٹا، اس کا کیا جواب دے؟ اس کا تو انہوں نے کام تو تمام کر دیا اس جلالی مسیح کا، تو جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے فرمایا ہوا تھا. مزید یہ کہ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام مسیح الزماں کو اسی طرح قطعی ثبوتوں کے ساتھ مبعوث فرمانا تھا اپنی جب وہ اس کی بعثت ہونی تھی، جس سے بلائے قادیان کا سارا دجل اور فریب کاری اور جھوٹے ڈرامے کا نہ صرف پول کھل جانا تھا بلکہ اس کا کلا کما بھی ہو جانا تھا. یعنی اس طریقے سے اس نے آ کے اللہ سے علم پا کر ان کی دجالیت جو ہے ان کی، جس کو خلافت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، قدرت ثانی کہتے ہیں، اس کا ایسا کام کرنا تھا اس شخص نے، تو یہ تو پکڑے جانے تھے. اور آپ کو یاد رہے سامعین کرام کہ جب کوئی مالک کسی ڈاکو یا چور کو رنگے ہاتھوں موقع پر پکڑ لیتا ہے نا، یہ ایک عام تو آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس ڈاکو یا چور کی ایسی حالت بن جایا کرتی ہے پکڑے جانے کے بعد جس طرح اس پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو گیا ہے. جب ذکی غلام نے بلائے قادیان کے ڈاکوؤں کے ڈاکے کی ساری کارروائی ثبوتوں کے ساتھ احمدیوں کے آگے کھول کر رکھنی تھی، تو پھر اس کے بعد بلائے قادیان کی ایسی حالت بن جانی تھی جیسے ان پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا ہے، قہر نازل ہو گیا ہے. تبھی یہ لوگ خاکسار کے آگے گنگے بہرے بن چکے ہیں، بلکہ مناظرے اور مبالغے سے بھاگ کر یہ حضرت مرزا غلام احمد کے فتویٰ کے مطابق یہ سارے ہجڑے بن چکے ہیں، مخنث بن چکے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کا ان ڈاکوؤں پر قہر ہے، یاد رکھیں. سامعین کرام کو بھی، اور امید ہے وہ طالب علم جو ہے جس نے وہ اپنے خلیفہ صاحب سے سوال کیا تھا، اس کو بھی اپنے سوال کا جواب اب مل گیا ہوگا، میں نے دے دیا ہے. تو امید ہے میرا آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ لیکن وقت نہیں میرے پاس، کہ میری زندگی میں بھی میں نے ایک ڈاکو پکڑا ہوا دیکھا تھا کہ وہ پکڑا گیا. ہمارے ساتھ باغ تھا، وہ باغ میں وہ مالٹے توڑتا ہوا پکڑ لیا. رات کو وہ جو مالک تھے ان کو جاگ ہو گئی، انہوں نے دیکھا. پھر اس کے بعد ان کو پتہ تھا بھی ایک ہی راستہ ہے باغ سے نکلنے کا، تو ان کا بڑا بھائی ایک ڈانگ لے کے وہ کھڑا ہو گیا اس راستے پر. تو دوسرے چھوٹے بھائی کو کہہ دیا کہ ادھر سے جا کے اس ڈاکو کو ذرا
للکرا مارو اس کے آگے، یہ ڈر کے بھاگے، ظاہر ہے نکلنا تو ادھر ہی ہے۔ تو وہ جب اس نے چھوٹے بھائی نے جا کے وہاں پر ہوکا دیا کہ کون ہے ون تو ہمارے مالٹے توڑ رہا، تو وہ بھاگا مالٹے تو راستہ تو ایک ہی تھا باغ سے نکلنے کا، وہاں پر اس کا بڑا بھائی کھڑا ہوا تھا ڈانگ لے کے، جو وہاں نکلنے گا اس نے ڈانگ ماری، ایسی ماری وہ وہاں پہ پھڑک گیا بیچارہ۔ تو بعد میں پھر انہوں نے پکڑ کے ایک ٹوکرا بڑا مرغیوں کا ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا، میں 8-10 سال کی عمر ہے میری، تو اس میں اس نے ٹوکرے کے اندر اس نے بند کر دیا انہوں نے۔ تو بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی چور چوری کرتا، ڈاکہ لگاتا ہوا مالک اس کو پکڑ لیتا ہے، تو اس پر ایسی ہی حالت طاری ہو جاتی ہے جیسے اس پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو گیا ہے۔ یہ ایک مثال میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ایسے ہی یہ بلائے قادیان جو ہے ڈاکوؤں اور چوروں کا ٹولہ ہے، جنہوں نے مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر ڈاکہ مارا اور اس کو ختم کر کے اپنی جگہ پر محمودیت اپنی جاری کر کے بیٹھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورت زخرف کی آیت جو ہے 62 میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور یقیناً وہ، یعنی حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالہ سے اللہ فرما رہا ہے، اور یقیناً وہ آخری گھڑی کی پہچان کا علم ہے، پس تم اس کے متعلق شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راہ ہے۔ سامعین کرام، آخری زمانہ میں جلالی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول دراصل دنیا سے ظلم، شرک اور فساد کو مٹانے اور نصارہ کی تثلیث کے باطل عقیدے کی جڑ کاٹنے اور ان کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دنیا میں تیسری دفعہ جلالی رنگ میں نزول ہوگا، جس کے حوالہ سے ابھی میں نے پورا خطبہ میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور پھر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اس جلالی نزول کے بعد جلد دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی، جیسے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بھی اپنے مفصل حوالہ میں یہی بات فرمائی ہے کہ جب وہ جلالی مسیح ظاہر ہوگا ایک کیری شبی میں، اس کے بعد پھر دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ تو میں نے وہ حوالہ پڑھا ہے، تو دوبارہ آپ اس کو سنیں۔ آگے میں بتانا چاہتا ہوں جلالی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا یہ واقعہ قرب قیامت کی نشانی بھی ہوگا، یعنی جلالی مسیح کے نزول کے بعد جلد دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اہل دنیا نے اس وقت بظاہر نیوکلیئر یا ایٹمی اسلحہ بنا کر قیامت کا سامان تو تیار کیا ہوا ہے، دنیا والوں نے خود ہی کر لیا ہے، جیسا کہ آنسم نے اپنی امت کو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ آنسم کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے کسی فرد کا بطور جلالی مسیح نزول فرمائے گا۔ اولا سامعین کرام، جلالی مسیح کا نزول ایک تو دین اسلام کے غلبے کی نشانی ہوگا، اور دوسرا قرب قیامت کی بھی وہ نشانی ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جلالی مسیح کے نزول کے 10 یا 20 سال کے بعد قیامت نہیں آئے گی، یہ یاد رکھنا، بلکہ میں سمجھتا ہوں، میرا فہم ہے کہ 500 سال یا 1000 سال کے بعد لگتا ہے کہ پھر وہ جو قیامت ہے جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہوا ہے کہ وہ برپا کروں گا میں، آنسم نے احادیث میں اس کی خبر دی ہوئی ہے، وہ قیامت پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے وہ جلالی مسیح کا جو نزول ہے دراصل اس لحاظ سے وہ قرب قیامت کی ایک نشانی بھی ہے، جیسے کہ اس آیت میں جو میں نے ابھی سورۃ زخرف کی آیت نمبر 62 پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، تو وہ اس طرح وہ جلالی مسیح کا جو نزول ہے ایک لحاظ سے قرب قیامت کی نشانی بن جاتا ہے۔ اور قرب قیامت کی نشانی اس طرح یہ نہیں کہ اس کے جب وہ نازل ہوگا 10-20 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، نہیں، 500 سال یا 1000 سال کے بعد یہ واقعہ ہے جو قیامت جو ہے اللہ نے برپا کرنی، پوری لوگوں کو ختم کر دینا ہے، پھر حساب کتاب ہوگا، ہم سب لوگ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے اور اپنے جو بھی ہم نے اعمال کیے ہیں دنیا میں اس کا ہم جزا یا سزا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے، اور پھر ہمارے عملوں کے مطابق ہی ہمیں یا جنت میں یا جہنم میں پھر بھیج دے گا،
جیسے کہ اقبال بھی کہتا ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ وہ اس کے بعد ہوگا. تو آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، سورۃ صف کی آیت نمبر 15، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے کہ کالا عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے. یہ جو الفاظ ہیں، اس میں الفاظ جو آتے ہیں من انصاری الی اللہ، اس حوالہ سے میرے آقا، میری روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ملفوظات جلد 1 صفحہ 169 پر کچھ تھوڑا سا فرماتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ لوگوں کو سنا کر اپنے خطبے کو ختم کر دوں. حضور صاحب فرماتے ہیں دراصل مامور من اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا، بلکہ من انصاری الی اللہ کہہ کر وہ اس نصرت کا استقبال کرنا چاہتا ہے، اور ایک فرط شوق سے بے قرار دل کی طرح اس کی تلاش میں رہتا ہے. نادان اور کوتا اندیش لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے. تو آج میں بھی اسی طرح کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اپنے دنیا سے بھی کہتا ہوں کہ من انصاری اللہ، کہ وہ جو نیک مقصد مشن جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، جس کے لیے مجھے مامور فرمایا، کھڑا کیا، اور بلائے قادیان کے چنگل سے وہ جو اسیر بیچارے احمدی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، ان کی رستگاری کے لیے یہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے. اور دوسرا ہے کہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے اللہ نے اس عاجز کو مامور فرمایا ہے بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آنس ہم نے اپنی امت کو خبر دی ہے، اور وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یا ذکی غلام مسیح الزماں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی، اسی کے مصداق ہونے کا یہ اس خاکسار کو دعویٰ ہے. یہی جو مشن ہے میرے، جس کے لیے میں کھڑا ہوں. تو میں بھی اپنے احمدی بھائیوں کو بھی، مسلمان بھائیوں کو بھی، سب کو کہتا ہوں کہ من انصاری الی اللہ. بہر اللہ تعالیٰ کا جو مامور ہے، اس کے مشن میں، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے کون میرا معاون اور مددگار بنتا ہے. تو بہر انہی الفاظ پر میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا، لیکن ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اکثر میں باتیں کرتا ہوں، خطبات دیتا ہوں، اور میرا مضامین ہیں تقریر میرا سب مواد الغلام.com پر ہے. لیکن عجیب مطلب کہ بات ہے کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے جو لوگ ہیں اتنے مردہ یا تو ہو چکے ہیں، یا ان کے اتنے ذہن معاف کر دیے گئے ہیں، مفلوج کر دیے گئے ہیں، کہ ان کے بیچارے میں حق کے لیے کوئی آواز اٹھانا بھی ان کے لیے مشکل ہے. وہ حق کا ساتھ دینے، اس کا برملا اظہار کرنے یا کوئی سوال کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ 17-18 سال کی بات ہے. تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلمہ حق سے خاموش رہنا ایک گناہ ہے. میں نہیں کہتا جس کی تم جماعت ہو، جس کو تم مرزا غلام صاحب کو حق مدن مانتے ہو، جس کے مرید ہونے کا، پیروکار ہونے کا دعویٰ ہے، اس کا یہ بیان ہے کہ کلمہ حق سے خاموش رہنا ایک گناہ ہے. میں ان کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں. یہ ان کی شاہنامہ حق کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 326 پر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ ہمارے نزدیک کلمہ حق سے خاموش رہنا اور جو کچھ خدائے تعالیٰ نے صاف اور روشن علم دیا ہے وہ خلق اللہ کو نہ پہنچانا سب گناہوں سے بدتر گناہ ہے. اس لیے ہم ان کی قتل کی دھمکیوں سے تو نہیں ڈرتے، اور نہ بجز ارادہ الہی قتل کر دینا کسی کے اختیار میں ہے. بہر میں بھی اپنے احمدی بھائیوں اور مسلمان بھائیوں سب کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، سچی بات جو میرے منہ سے نکل رہی ہے اللہ نکلوا رہا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یا تو دلیل کے ساتھ اس عاجز کو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں سب ثبوتوں کو دیا رہی، یہ مجھے غلط ثابت کر دو تو میں آپ لوگوں سے معذرت کر لوں گا اور ایک انعام بھی دوں گا آپ لوگوں کو. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، سچی باتیں ہیں، ثبوت ہیں میرے. تو ان سچی باتوں کو سن کر پھر خاموش رہنا تمہارا اور اپنے منہ سے آواز نہ نکالنا، یہ ایک سخت گناہ ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم عدل جو ہے ان کے فرمودہ کے مطابق. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس جو گناہ ہے اس سے بچیں گے اور اپنے آپ کو ایک حق بات لوگوں کو بتانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے
اور کوئی بھی اپنے سو کال خلیفہ کی بھی نہ اپنے عہدیداروں کی نظام کی پرواہ نہیں کریں گے. اس پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.